آپ دونوں میں سے سب سے زیادہ شرارتی کون تھا؟ سیم عادات، سیم سوچ۔ بچپن میں آپ کو کس نام سے بلاتے تھے؟ ہمارے دادے محترم تھے، انہوں نے ہمارے جو نام رکھے ہوئے تھے نا، سبز ملنگ اور سرخ ملنگ۔ ٹوینس کے اندر چھوٹا اور بڑے کا کس طرح ڈفرینس پتہ چلتا ہے؟ بڑا مشکل تھا گھر میں بھی۔ وہ آپ کی کوئی روح تو نہیں کھڑی ہوئی ہے؟ انہوں نے آ کے ہم پہ فائر مار دی 12 راؤنڈ۔ اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدائے، رزق بھی دیندائے نال عیب بھی کجدائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دا پوڈ کاسٹ وتھ سمیج دو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہے یہ دن ب دن آگے جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے وہ ایبٹ آباد کی نہایت ہی ایک دل فریب شخصیت جو کہ ثناء مصطفیٰ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹوینز بھی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نہیم برادران۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کے کرم، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آج جو ہمارے سوالات ہوں گے وہ آپ سے کچھ پرسنل زندگی کے بارے میں ہوں گے جو کہ آپ کی زندگی میں پیش آئے ہوں گے، کچھ سلسلہ نعت کے حوالے سے ہوں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے کہ آپ دونوں میں سے جس طرح ٹوینز ہوتے ہیں بچپن میں بڑے شرارتی ہوتے ہیں، آپ دونوں میں سے سب سے زیادہ شرارتی کون تھا؟ دونوں سیم تھے، سیم عادتی ہیں، کوئی اتنا خاص نہیں کہ ایک زیادہ ہو یا دوسرا، سیم ہماری عادتیں تھیں۔ مطلب کہ جو ایک بندہ سوچتا تھا وہ ایک دوسرے سے دماغ میں وہی سوچ آتی ہے، سیم عادات، سیم سوچ، جو ٹوینز کی عادات ہوتی ہیں۔ بالکل۔ لوگ بچپن میں ایک نک نیم رکھا ہوا ہوتا ہے ہر بندے کا، بچپن میں آپ کو کس نام سے بلاتے تھے؟ ہمارے ایک استاد محترم تھے، انہوں نے ہمارے جو نام رکھے ہوئے تھے نا، سبز ملنگ اور سرخ ملنگ، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے بہت سے دوست ہیں جو جس طرح سے ٹوینز کرکٹر میں تھے، اسٹیو اور مارکوا، اس طرح کے نام سے بھی ہمیں پکارتے تھے گھر میں، چھوٹا بڑا، نکا بڑا، اس طرح سے، جس طرح آپ لوگ تو ٹوینز ہیں، ٹوینز کے اندر چھوٹا اور بڑے کا کس طرح ڈفرینس پتہ چلتا ہے؟ بڑا مشکل تھا گھر میں بھی، لیکن آہستہ آہستہ ٹائم کے مطابق پتہ چل ہی جاتا ہے، زیادہ مطلب بندہ رہی ساتھ میں تب بڑا مشکل ہے۔ گھر میں بھی والد جو ہے وہ ابھی تک تھوڑا سا جاننے میں ہمیں وہ مشکل ہے، ہاں دھوکہ کھاتے ہیں، ابھی تک کھا رہے ہیں۔ آپ کے درمیان کوئی اس طرح کی فنی انسیڈنٹ زندگی میں پیش آیا ہو، کوئی مزاحیہ؟ سمی بھائی، مزاحیہ تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ آئے ہیں، لیکن ایک میں آپ کو ایک اپنی زندگی میں جو ہمارے لیے بھی بہت ایک شاکنگ تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تقریباً 15-16 سال کی ایج میں تانگ بازی کر رہے تھے اور لوٹنے کا بھی بہت شوق تھا، تو ہمارے گھر کے پاس اوپر ایک خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، ادھر سے بہت پتنگ بازی ہوتی ہے، تو ہم لوٹنے کے لیے گئے، دونوں بھائی گئے، تو پتنگ میں ہم نے لوٹ لیا۔ تو ایک صاحب آئے گاڑی لے کے، تو میری ان کے ساتھ دعا سلام ہوئی، بھائی میرا تھوڑا نیچے تھا، تو انہوں نے مجھے دیکھا، مجھ سے دعا سلام کی، پھر دیکھ کر بھائی کی طرف نظر ڈالی تو بندہ جو ہے نا تقریباً 2-3 منٹ خاموش ہو گیا، سکتے میں چلا گیا، اور شاکنگ ایک بات ہوتی ہے نا، وہ مجھے کہتے ہیں بھائی میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے، وہ آپ کی کوئی روح تو نہیں کھڑی ہوئی ہے؟ تو پھر میرے بھائی کے وہ پاس گیا، پاس جا کر پھر میرے بھائی کو اس طرح سے کہتا ہے کہ بچپنا ہوتا ہے، بچپنا وہ کہتا ہے یار میں نے ٹوینز تو دیکھے ہیں، لیکن یہ جو فن بات ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ کو دیکھ کے میں ابھی تک مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ ابھی تک میں شاک ہوا ہوں کہ یہ میں نے آج آپ کو دیکھا ہے۔ پھر اس نے ہمیں کچھ ہمارا جو ہمیں بھائی کو دیکھ کے اس نے ہمیں کچھ انعام بھی دیا، پیسے بھی دیے ہمیں، دیکھ کے اسے اتنی خوشی ہوئی، اور اس نے ہمارے لیے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ کہتا ہے یہ میری زندگی کا ایک عجیب غریب واقعہ تھا، آپ کو دیکھنا۔ یادگار محفل زندگی کے اندر کوئی اس طرح کی جس طرح آپ نعت خوان ہے، تو یادگار محفل تو کوئی نہ کوئی لازمی ہوگی جو آپ کی زندگی کے اندر ہوگی۔ سمی بھائی کافی یادگار محفلیں ہیں، بڑے چاہنے والے بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، لیکن ایک ہماری جو محفل ہے
وہ ہی سرن ویلی سچن جبوڑی سید جلال شاہ صاحب حال ہی میں ہوئی کہ عرس کے مبارک عرس پہ ادھر ہم نے کلام پڑھا تو ادھر ماشاءاللہ کافی روحانیت تھی. تو ایک سادات تھے بابا جی وہ کالا ٹاکا، وہ آئے، ہم نے امام پاک کی ربائی پڑھی، انہوں نے آ کے ہم پہ فائر مار دی 12 راؤنڈ اور ہم نیچے بھی بیٹھ گئے. تو بہرحال انہوں نے 12 راؤنڈ فائر کیے. وہ ہماری زندگی کی ایک یادگار محفل تھی. بعد میں وہ کافی وائرل ہوئی، پاکستان کیا پاکستان سے باہر بھی وائرل ہوگی. باہر آتا کہ میں سے اچھا نہیں گیا لیکن ایک یادگار محفل جو کہ آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے آپ کو بہت ساری فیم بھی ملی اس کے بعد. بے شک یہی بات ہے. تو ہم جہلم میں گئے، ادھر بھی ہمیں لوگ کہہ رہے تھے آپ وہی ہیں جن پہ 2 بھائی جن پہ فائرنگ ہوئی تھی. میں نے کہا بالکل ہم وہی ہیں. اسٹیج پر پرفارمنس کرتے ہوئے سب سے بڑا جو چیلنج آپ کو سامنا کرنا پڑ گیا اس کا وہ کون سا ہے؟ سمی بھائی وہ اس طرح سے ہے کہ ایک مائک پہ ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے پڑھنے سے. اگر 2 مائک ہوتے ہیں تو ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے. بالکل. تو پڑھنا ہمارے لیے کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے. اگر ہمارے مجمع میں اگر 50,000 بندہ ہو یا آپ اسے اباف کر دیں 1 لاکھ بھی بندہ ہو تو ہمیں اس میں کوئی جھجک نہیں ہوتی. لیکن شروع میں ہوتا ہے، لیکن ایک مائک پہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور آڈینس کے سامنے آواز کو ملانا ایک کیمسٹری اپنی. میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹ کو ملانا مشکل پیش آتی ہے آپ کو اس میں، یا آپ عادی ہو گئے ہیں؟ ہم عادی ہو گئے ہیں، شروع میں تھا لیکن ابھی اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ. تو یہ جو آپ آواز کو بڑھاتے کم کرتے، یہ جو کوئی اشارہ ہوتا ہے، کوئی پرسنل اشارہ ہوتا ہے، یہ کیا سین ہوتا ہے؟ سمی بھائی میں آپ کو ایک اپنی اندر کی بات بتاؤں، ہم اپنی اندر کی بات کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت خصوصی کرم ہے اپنے حبیب کے صدقے کہ ہماری جو سوچ تک ہے نا، کیمسٹری جو کیمسٹری ہے بالکل ہماری ایک جیسی ہے. اور یہ نہیں کہ میں اسے اس طرح سے کہوں گا ادھر سے آواز اٹھانا ہے نظروں میں، دل سے یہ دل سے ہی بس ایک کنیکشن ہے نا. جو بعض ٹائم اشارہ بھی ہو جاتا ہے، جب تھوڑا مشکل ہو تو اشارہ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال یہ اپنے ذات سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے کون سا شعر پڑھنا ہے اور کس طرح اٹھانا ہے اور کس کو ادھر چھوڑنا ہے شعر کو. بس ہماری آڈینس کے لیے کوئی 1-2 شعر پڑھ لیں. جی ضرور جی انشاءاللہ. بہت ہی پیارا کلام احمد علی حاکم صاحب کا، بالکل نیا کلام. اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور ماشاءاللہ سماعت فرمائیں. اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے. اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے. رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے. اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے. رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے. شریک ہے اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے. رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے. کی شان دسا اس رب دا، کی شان دسا اس رب دا، او حاکم سب دا. اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے. رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے. سبحان اللہ. آپ کی واقعی سوچ بھی ملتی ہے اور دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. وہ کسی شاعر نے صحیح آپ کے لیے فرمایا تھا. اس کے علاوہ یہ جو آپ کو نعت خوانی کا شوق ہے، یہ آپ پڑھتے ہیں، یہ کب سے شروع ہوا تھا؟ سمی بھائی تقریباً 5-6 سال کی ایج میں
ہم نے پڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے ایک قدرتی طور پہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پڑھتے پڑھتے ہمارے پہلے قاری صاحب تھے مسجد کے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں بھی پڑھاتے تھے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے تھوڑا جب 10-12 سال کے ہوئے پھر ہم نے باقاعدہ کلاس شروع کی، جس میں ہمارے استاد محترم جناب جنید مصطفیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کے ساتھ ہم نے تقریباً 4-5 سال ہم نے ان سے بھی سیکھا. اور جتنے بھی یہ ہمارے حویلیاں، ایبٹ آباد، منصیرہ، ہری پور ابھی بھی کلاس لگا رہے ہیں، جتنے بھی یہ نتخوان ہیں تقریباً شاگرد ہیں، قاری مشتاق صاحب اور قاری جنید مصطفیٰ صاحب. یہ جو آپ دف کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں یہ بھی انہیں سے سیکھی ہوئی ہے؟ نہیں، دف کے ساتھ تو کبھی نہیں ہم نے پڑھی، لیکن ویسے پڑھتے ہیں دف کے ساتھ. اس طرح کے نتخوان ہیں اچھا پڑھتے ہیں. دف کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی. اس کے علاوہ جو آپ کی شاپنگ ہوتی ہے، سیم ڈریسنگ ہوتی ہے، یہ کیا دونوں بھائی ساتھ کرتے ہیں یا ایک ہی کرتا ہے دونوں؟ وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، دونوں بھائی ایک ساتھ میں کرتے ہیں. اگر ایک تقریباً 2020 چھوٹی عید تھی تو ہمیں ایک جوتے کا سائز مل گیا تھا اور دوسرا نہیں ملا، تو پھر ہم نے نہیں لیا، کیونکہ یہ چیز سیم ہے. کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا شوق ہے، ایک پیار ہے. پہننا ہے تو ساتھ میں پہننا ہے، نہیں پہننا تو بس اللہ تعالیٰ نہیں پہنے تو نہیں ملی، بس وہ چیز نہیں لینی. آپ کا ایک جو ایشو ہے جو چلتا رہا ہے پہلے نادرا کے اندر، بالکل وہ ذرا ہماری آڈینس کو بتا دیں وہ کیا ایشو تھا. وہ میں آپ کے اس پروگرام کی وساست سے بتاتا چلوں کہ وہ بہت بڑا ایشو تھا. تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہوتی ہے. فنگر پرنٹ ہمارے میچ کر گئے دونوں کی، ان کے فنگر پرنٹ سیم. ہمارا ایک انٹرویو بھی ہے، سیم ٹائم پہ ہم گئے تھے وائس پہ، تو وہ کافی چلا. سیم ٹائم پہ ہم گئے تھے تو تقریباً یہ ہمارا مسئلہ فنگر پرنٹ کا 8 سال ہمارا آئی ڈی کارڈ میں رہا ہے. پھر ہم نے ادھر پشاور بھی گئے، اڈافاس، اسلام آباد بھی، علیحدہ پکچریں پہنی کھنچوائیں اور علیحدہ کپڑے پہنے ہم نے. تب جا کے بڑی محنت سے ایک میڈم تھی کرسچن، انہوں نے ہمارا کام کیا. بہت دور جا کے ہمارا کام، ہمارے اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ تھا ادھر نادرا کے آفس میں. 99% ہمارا جو ہے نا فنگر پرنٹ میچ ہے. یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایک، آپ کو پتہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. خدا کی شان ہے، خدا کی قدرت ہے، خدا کے کاموں میں کس کی دخل اندازی ہے. نہیں بھائی اور وسیم بھائی، آپ کی بہت بہت شکریہ، آپ کا جو یہاں پہ آئے، ہمیں ٹائم دیا، آپ کی سماعتوں کا شکریہ. تو ویلکم. آپ کا شکریہ جنہوں نے ہمیں پیار دیا، آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں ترقی عطا فرمائے. خوش رہیں جی. تو سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج ہمارا انٹرویو دیکھا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کے مزید انٹرویوز اور پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.